السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از محمد یعقوب. میں کنسیپٹ اکیڈمی کے ریفرنس سے ایز اے بایولوجی ٹیچر بات کر رہا ہوں. لاسٹ ٹاپک میں ہم نے فائلیٹک لینیج پڑھا تھا اور اینڈ بایوڈائیورسٹی، ساتھ ہی ساتھ ہم نے بایولوجیکل میتھڈ کو ڈسکس کیا تھا. بایولوجیکل میتھڈ میں سمپلی ہم نے آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ڈیٹیکشن، اور ڈیٹیکشن کی کچھ ٹائپس تھی، انڈکٹیو اور ڈیٹیکٹیو ریزننگ. اور ہائپوتھیسس کو بنانے کے لیے یہ دو ریزننگ اپلائی ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ٹیسٹنگ کی تھی، دین تھیوری کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے اندر ہم نے دو طرح کی تھیوری کو دیکھا تھا. ہم نے پریڈکٹیو اور پروڈکٹیو تھیوری کے بارے میں. اس کے بعد ہاؤ تھیوری بیکمز لا، اس کے بارے میں پڑھا تھا. فائلیٹک لینیج میں ایکچولی ہم نے شجرہ نسب، یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم آباء و اجداد سے کیسے مارد وجود میں موجودہ لائف موجود ہے. اس کے بعد اگلا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا فرسٹ ایئر کا، وہ آج کا ہم شروع کرتے ہیں. اس میں ہم پڑھیں گے بایولوجی اینڈ سروس آف دی مین کائنڈ فار دی پرپس آف فوڈ پروڈکشن. فوڈ پروڈکشن کے اندر ہم کیسے ورائٹی کو امپروو کر سکتے ہیں جو کہ موجود ہے ہمارے پاس، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیولپنگ نیو ہائی جیلڈ، جیسے سلیکٹیو بریڈنگ ہے، جینیٹک انجینئرنگ ہے، انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ ہے، ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم ڈیزیز کنٹرول بھی دیکھیں گے کہ کیسے ہم ڈیزیز کو کنٹرول کر کے فوڈ کو کی پروڈکشن کو انہانس کرتے ہیں. ہم پریونٹیو میجرز کرتے ہیں، ہم ویکسینیشن کرتے ہیں، ہم ڈرگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ہم سروس آف مین کائنڈ پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ کے ذریعے بھی کرتے ہیں. لیکن یہ والا جو ٹاپک ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. آج ہمارے جو میجر ٹاپک ہیں وہ دو ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم فوڈ کی پروڈکشن کو کیسے انہانس کرتے ہیں، اور دوسرا ہم ڈیزیز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. چلیں اسٹوڈنٹس آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. فوڈ پروڈکشن کے لیے یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ امپروونگ ایگزسٹنگ ورائٹیز اینڈ ڈیولپنگ نیو ہائی ییلڈ. دو طرح کی ہے کہ جو ایگزسٹنگ ورائٹیز ہیں ان کو ہم انہانس کر دیں، اور دوسرا کہ نیو ییلڈ، زیادہ فصل اور ڈیزیز فری ریزسٹنٹ، یعنی ایسی فصلیں بنائیں جن کے اندر بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت زیادہ سے زیادہ ہو، چاہے وہ پلانٹ ہیں چاہے وہ اینیمل ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں سلیکٹیو بریڈنگ کرنی پڑے گی، یعنی ایسی سپیشیز کا انتخاب کرنا پڑے گا جن کے اندر زیادہ سروائیولنس کے زیادہ چانسز ہیں، اور سروائیولنس کے علاوہ ان کے اندر زیادہ ییلڈ دینے کی صلاحیت ہو. جیسے کہ اگزامپل دیتا ہوں میں کہ گندم کی اب پیداوار اگ رہی ہے، آنی ہے اپریل مئی میں جا کر. وہاں پر ہمیں ایک سٹے میں زیادہ سے زیادہ دانے ملیں، اور ان دانوں کے اندر ایبلٹی ہو کہ وہ بہت ساری بیماریوں کو خود ہی کوپ اپ کر سکیں، ان کا خود ہی سامنا کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے وزن میں بھی اضافہ چاہیے، تاکہ ہم جیسے دن بدن آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس زیادہ آبادی والی کنڈیشن کو، پاپولیٹڈ ایریا کو زیادہ سے زیادہ فوڈ کو سپلائی کر سکیں. تو یہ سلیکٹیو بریڈنگ ہے، چاہے وہ اینیمل کی بریڈ ہو چاہے وہ اس کی پلانٹ کی بریڈ ہو. تو ڈیولپ نیو بیٹر ورائٹی آف ویٹ، رائس، کارن، چکن، کاؤ اینڈ شیپ. ہم زیادہ دودھ دینے والے اور زیادہ گوشت دینے والے جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں بریڈنگ کے لیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ییلڈ حاصل کر سکیں. اور اس کے لیے ہمیں جینیٹکس کے پرنسپلس کو پڑھنا پڑے گا، یعنی جتنے بھی جینیٹکس کے رول ہیں ان کو اپلائی کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی بریڈ ایسی ہے جو زیادہ دودھ اور زیادہ گوشت دے سکے گی، جو زیادہ رائس دے سکے گی، جو زیادہ ویٹ دے سکے گی، جو زیادہ کارن، چکن وغیرہ دے سکے گی. جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ اس کی بیسٹ ایگزامپل جو سلیکٹیو بریڈنگ کی ہے وہ پولٹری بریڈ ہے، جس کے ذریعے ہم ایک منتھ ود ان دی منتھ یا 1 منتھ کے بعد ہمارے پاس ایک 1.5 kg تک ہمارے پاس چکن موجود ہوتا ہے، جس کو ہم بآسانی گوشت کے سورس، پروٹین کے سورس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. وٹ از جینیٹک انجینئرنگ؟ جینیٹک انجینئرنگ دو لفظ ہے. جینیٹک مین وراثتی مادہ ہے، انجینئرنگ مین اس کے اندر کوئی ایسی چینجز لے کر آنا، اس کی انجینئرنگ کرنا. یوز ٹو انکریز دی فوڈ پروڈکشن ان دس پروسیس جین آف ڈیزیز ریزسٹنٹ اینڈ ادر ڈیزائریبل کریکٹرز آر انٹروڈیوسڈ. ہم ایسی انجینئرنگ کرتے ہیں، ایسی جینیٹک انفارمیشن کا انتخاب کرتے ہیں جن کے اندر ایبلٹی ہو کہ وہ ڈیزیز کو رجسٹ کر سکیں، یعنی بیماریوں سے بچ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایسے خصوصیات موجود ہوں جو ہمارے لیے بڑی بینیفیشیل ہوں، جیسے ان کے اندر زیادہ مقدار میں ایک سٹے میں دانے بن سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سٹوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ ہو.
چاہے وہ پلانٹس ہیں وہ چاہے وہ اینیمل کے کیس میں. دی آرگنیزم پروڈیوسڈ بائی جینیٹک انجینئرنگ، جون سے آرگنیزم جینیٹک انجینئرنگ کی بدولت بنائے جاتے ہیں ان کو ٹرانسجینک آرگنیزم کہا جاتا ہے. کیونکہ ٹرانسجینک آرگنیزم چاہے وہ ٹرانسجینک پلانٹ ہیں اور دوز پلانٹ جن کے اندر ہم فورین ڈی این اے یعنی اپنے ڈیزائریبل کریکٹرسٹک والا ڈی این اے اس کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ٹرانسجینک آرگنیزم کہتے ہیں. ٹرانسجینک آرگنیزم کین بی پروپیگیٹ بائی کلوننگ، اس کو ہم کلوننگ کے ذریعے بنا سکتے ہیں، سچ ایز ٹیشو کلچرنگ ٹیکنیک اس کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں. کلوننگ کیا ہے؟ کلوننگ کے بارے میں آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے کہ ایسا آرگنیزم جس کے اندر جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل کاپی ہوتی ہے اور وہ کاپی اے سیکچولی ریپروڈیوس کی جاتی ہے. ہم سمپلی ایک سیل لیں گے، اس سیل کے اندر چونکہ 2n کنڈیشن ہوگی اور وہ ایک سیل ہم لیں گے سومیٹک سیل سے، اور وہ 2n کے سیل میں سے جو نیوکلیس ہوگا اس کو ریموو کر کے پھر ہم ڈیزائریبل کریکٹرسٹک والے سیل کو ایک ایسی جگہ پر انٹروڈیوس کروائیں گے جہاں پر اس کی پروڈکشن بڑھ سکے اور وہ ایک نیو آرگنیزم یا ایک نیو سبسٹانس میں کنورٹ ہو سکے. یوز آف دی پیسٹیسائڈ بھی کر سکتے ہیں ہم اپنی پروڈکشن کو انہانس کرنے کے لیے. آج کل ان کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، چاہے وہ فنگی سائڈ ہے چاہے وہ انسیکٹیسائڈ ہے. اب پیسٹیسائڈ، انسیکٹیسائڈ اور فنگی سائڈ میں کیا ڈفرینس ہے بتاتا چلوں. پیسٹیسائڈ پیسٹ سے نکلا ہے، پیسٹ اس کو کہیں گے جون سا آرگنیزم ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے جو موجودہ خوراک ہے اس کے اوپر حاوی ہو جائے، چاہے وہ ایک انسیکٹ ہے چاہے وہ کوئی ایک بڑا جانور ہے چاہے وہ ایک جڑی بوٹی ہے، وہ اگر ہماری خوراک کو تلف کر دیتا ہے، ہماری خوراک جو بنائی ہوئی ہے چاہے وہ دالوں کی شکل میں ہے چاہے وہ سیریلز کی شکل میں ہے، ان کو اگر تباہ و برباد کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے پیسٹ ہے. تو اس کے لیے جو استعمال کیے جانے والے کیمیکل ہیں اس کو پیسٹیسائڈ کہیں گے. اور اسی طرح انسیکٹیسائڈ وہ والے کیمیکل جو انسیکٹ کلر ہوں گے اور فنگی سائڈ وہ والے کیمیکل جو فنگس کو ختم کرنے والے ہوں گے. پلانٹ پیتھوجینک فنجائی اینڈ انسیکٹ پیسٹ آف کراپس ویکن دی پلانٹ اینڈ ریڈیوس دی ییلڈ. جو پلانٹ پیتھوجینک فنجائی ہے یا انسیکٹ پیسٹ ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ کی جو ٹوٹل ییلڈ ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، اس کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں. تو ان پیسٹ یا انسیکٹ یا فنجائی کو کم کرنے کے لیے ہمیں ان تینوں چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم فنگی سائڈ، انسیکٹیسائڈ یا پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں. دیز کیمیکل ٹاکسک بھی ہوں گے اگر ہمیں بغیر اس کو دھوئے یا بغیر اس کو پریکاشنری میجرمنٹ کے استعمال کریں گے اور اس کو ہم خوراک کے طور پر استعمال کر لیں گے تو اگر وہ فنگی سائڈ، انسیکٹیسائڈ یا پیسٹیسائڈ کو نقصان، پیسٹ کو یا انسیکٹ کو یا فنجائی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں زہر کے طور پر، اور وہ انوائرمنٹ کو بھی پولیوٹ کر سکتے ہیں. جہاں پر اس کے فائدے ہیں وہاں پر یہ اس کا نقصان بھی ہے. دیر آر دی چانسز دیٹ دی انسیکٹ میں بیکم ریزسٹنٹ ٹو دی کیمیکل. اور یہ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ والا جو انسیکٹ ہے آہستہ آہستہ اس خاص کیمیکل کے لیے ریزسٹنٹ کر جائے، اپنے لیے اپنی قوت مدافعت اس کیمیکل کے لیے بڑھا لے کہ ٹھیک ہے پہلے جیسے ہم ڈسپرین یا پیراسیٹامول وغیرہ سے ہم ٹھیک ہو جاتے تھے یا تھوڑی بہت اینٹی بایوٹک لینے کے بعد ہماری جو تھوڑی بہت بیماری کی کنڈیشن تھی وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، اب اس کے لیے ہمیں زیادہ مقدار میں اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح جو انسیکٹس ہیں اپنے اندر ریزسٹنٹ کریٹ کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کیمیکل ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. تو ہمیں اور زیادہ مقدار میں اور زیادہ زہریلا قسم کا جو انسیکٹیسائڈ یا پیسٹیسائڈ یا فنگی سائڈ دینا پڑے گا. سمپلی جہاں پر اس کا بینیفٹ ہے وہاں پر یہ دو اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں کہ یہ انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ انسیکٹ کی ریزسٹیوٹی کو بھی بڑھا سکتے ہیں. بایولوجیکل کنٹرول، ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ والے مختلف زہریلے قسم کے مادے استعمال کریں ہم بایولوجیکل کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہم لیونگ آرگنیزم کا استعمال کریں، ان آرگنیزم کا استعمال کریں جو جیسے ایک پیسٹ ہے، کوئی انسیکٹ اس فصل کو تباہ کر رہا ہے، کوئی لاروا اس کو تباہ کر رہا ہے، اس کے پتے جو ہے وہ اپنے خوراک کے طور پر استعمال کر رہا ہے، تو ہم کچھ بینیفیشیل انسیکٹس کو اس کے اوپر انٹروڈیوس کروائیں اس فصل کے اندر جو اس فصل کو نہ تباہ کرے بلکہ ایز اے پریڈیٹر اس لاروا کو اپنے خوراک کے طور پر استعمال کر لے. جب وہ اس لاروا وغیرہ کو اپنے خوراک کے طور پر یا اس چھوٹے انسیکٹس کو اپنے پریڈیٹر کے طور پر اپنے خوراک کا حصہ بنا لے گا تو ہماری فصل بھی بچ جائے گی اور ہماری فصل کو بہت سارے کیمیکل سے بچاؤ بھی ہو جائے گا. یہ کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول بائی سب لیونگ آرگنیزم از کالڈ بایولوجیکل کنٹرول. ایگزامپل کے طور پر ایفڈ ایک کہہ لو کہ ایک پیسٹیسائڈ ہے، ایک انسیکٹ ہے جو کہ والنٹ ٹری کے اوپر
جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے. اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ویسپ کے ذریعے. ویسپ اس کو بھرڈ بھی کہتے ہیں, یعنی یہ جو یلو کلر کی ایک بی ہوتی ہے, یہ اس کو اپنی خوراک کے طور پر ایفڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیٹ پیراسائٹ دی ایفڈ. سم بیکٹیریا آر یوزڈ ایز اے بایو پیسٹیسائڈ. ہم بیکٹیریا کو اور سم ویسپ کو استعمال کر سکتے ہیں ایز اے بایولوجیکل کنٹرول. انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کے اندر ہم افیکٹو کنٹرول آف ڈیزاسٹریس ڈیزیز اور آل کامن ڈیزیز آف پلانٹ بائی یوزنگ سوٹیبل میتھڈ آف ڈیزیز کنٹرول از کالڈ انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ. یعنی وہ والا ڈیزیز کا مینجمنٹ جس کے اندر ہم ایک ڈیزاسٹر بیماری کو, کامن ڈیزیز کو سمپلی کسی, چاہے وہ پلانٹ کی ہے چاہے وہ اینیمل کی ہے, اس کو ایک سوٹیبل میتھڈ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں, تو اس کو انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کہتے ہیں. ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ وہ والی ٹیکنیک جس میں ہم ایک ٹیشو لیتے ہیں پلانٹ کا اور اس کو ایک ایسی نرشڈ انوائرمنٹ دیتے ہیں جہاں پر وہ اپنی گروتھ میں اضافہ کر سکتے ہیں اور منرل سالٹس اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں, اور اس کا نتیجے میں اس پلانٹ کا آرگن یا اس کا بہت سارا مٹیریل ہم بنا سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس ٹیکنیک کے؟ اس ایڈوانٹیج کے ذریعے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ نیوٹرینٹ اسینشیل ہیں پلانٹ کے لیے یا نہیں ہیں. جون سے نیوٹرینٹ ہم اس کو کلچر میں, یعنی ایک آرٹیفیشیل مینز میں اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. چاہے وہ سوئل ہے, جیسے کہ سوئل کے اندر ڈفرینٹ انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں پلانٹ کی گروتھ کے لیے. نائٹروجن چاہیے, سلفر چاہیے, یا ان آرگینک پارٹیکل چاہیے, منرل چاہیے. تو کون کون سے اس کے لیے بینیفیشیل ہیں, کون کون سے اس کے لیے نقصان دہ ہیں, وہ ہم اس سے پتہ کر سکتے ہیں. ایسٹرونوٹس یعنی جو خلا باز ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, ایسے پلانٹس کو گرو کر سکتے ہیں اس جگہ پر جا کر جہاں پر مٹی کا سورس نہیں ہے. ہم سمپلی وہ منرلز لے کر ایک واٹر فارم میں یا لیکوڈ فارم میں وہ ایسٹرونوٹس کے ذریعے بھیج دیں گے, وہ وہاں پر جا کر ویجیٹیبل گرو کر سکیں گے اور وہاں پر کافی دیر تک اپنی سروائیولنس کو برقرار رکھ سکیں گے. فوڈ پرزرویشن. فوڈ کو پرزرو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ میتھڈ ہیں فار پروٹیکٹنگ فوڈ فرام اسپوائلیج. اگر ہم زیادہ سے زیادہ فوڈ کو پرزرو کریں, ہم زیادہ سے زیادہ فوڈ کی کھپت کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کیسے جی؟ ہم پیسچرائزیشن کر سکتے ہیں. ہم دوسری ٹیکنیک میں, جیسے ہم اچار وغیرہ بنا لیتے ہیں, ہم نمک کے ذریعے یا اس کو سکھا لیتے ہیں, یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. یوز دی ٹرانسپورٹ اوور لانگ ڈسٹینس وداؤٹ ڈیمیجنگ اٹس کوالٹی. پیسچرائز کریں گے ہم. پیسچرائزیشن کے لیے کیا کریں گے؟ ایک لوئس پاسچر کا میتھڈ ہے جس میں ہم بہت ایک خاص ٹمپریچر پر ایک خاص چیز کو گرم کرتے ہیں اور اس میں سے جو نقصان دہ بیکٹیریا یا جرمز ہوتے ہیں اس کو کل کر دیتے ہیں. جیسے ملک کو ہم ایک خاص ٹمپریچر پر گرم کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ملک ہے وہ پیسچرائز ہو جاتا ہے. ادر ٹیکنیک میں ہم خشک کرتے ہیں اس کو, یا فریز کر لیتے ہیں, یا اسٹریلائز کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم دوسرا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیزیز کنٹرول. ڈیزیز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اب فوڈ جہاں پر فوڈ کو انہانس کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں, اسی طرح ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم 3 میتھڈ یوز کرتے ہیں. پریکاشنری میجرمنٹس کرتے ہیں, یعنی احتیاطی تدابیر کرتے ہیں, اور ویکسینیشن کرتے ہیں, اور ڈرگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے پریونٹری میجرمنٹ کیا کرتے ہیں؟ ہم پازیٹیو ایجنٹ کا پتہ لگاتے ہیں. جب پازیٹیو ایجنٹ کا پتہ چل جاتا ہے پھر ہم اس سے احتیاط کرتے ہیں. جیسے ہمیں پتہ چل گیا کہ ملیریا پھیلتا ہے مچھر کے ذریعے, تو ہم ایسی کنٹرول میجرمنٹ کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم مچھروں کو دور رکھ سکیں خود سے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایڈز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے, تو اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خود کو ہائیجینک کنڈیشن میں رکھنا پڑے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی ایڈز پیشنٹ, کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو HIV ہے, اس کا خون کا تبادلہ نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہی اس کو لگی ہوئی سرنج یا سرجریکل انسٹرومنٹ کو کسی ہیلدی پرسن کے اوپر استعمال کرنا چاہیے. ہیپاٹائٹس ہے, اس کے اندر بھی آج کل بہت ساری, اس میں بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کریں, کنٹامینیٹڈ سرنجز کا استعمال کریں یا سرجیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کریں. دوسرا میتھڈ ہے ویکسینیشن یا امیونائزیشن. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک خاص بیماری, ایک خاص وائرس کے خلاف قوت مدافعت کو انہانس کر دیتے ہیں. جیسے پولیو ہے, پولیو کے قطرے بچوں کو پلائے جاتے ہیں. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ویکن وائرس ان بچوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں ان کے بلڈ کے اندر, تو ان کے بلڈ کے اندر اس کے خلاف قوت مدافعت کریٹ کرنے کے لیے اینٹی باڈی پروڈیوس ہوتی ہیں. وہ اینٹی باڈی کیا کرتی ہیں؟ وہ خاص قسم کے جراثیم کو تلف یا کل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. وہ کل کرتی جاتی ہیں تو اس کی امیونٹی انہانس ہو جاتی ہے اس کے لیے. اب
جب جیسے ہی وہ اڈلٹ ہوگا تو اگر اس کے اوپر پولیو کا اٹیک ہوگا تو اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کے سیل کے اندر آلریڈی اس کی امیونٹی برقرار ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس کو وہ وائرس اٹیک نہیں کر پا رہا. یہ ویکسینیشن ہے. ایڈمنسٹریشن آف دی ویکسین فار دی پرپس آف انڈیوسنگ ایکٹیو امیونٹی از کالڈ ویکسینیشن. ایکٹیو امیونٹی کو انڈیوس کرنے والے میتھڈ کو ویکسین کے ذریعے اس کو ویکسینیشن کہتے ہیں. مینی ڈیزیزز جیسے پولیو کی اگزامپل میں نے دے دی، وہ پنک کف ہے، ممپس ہیں، میزلز ہیں، اس کو بھی اسی ویکسینیشن کے ذریعے کنٹرول میں کیا گیا ہے. امیونائزیشن کیا ہے؟ ایسا پروسیس جس میں ہم کسی بھی اینیمل کو ریزسٹنٹ بنا دیتے ہیں کسی انفیکشن سے. یہ امیونائزیشن ہے، یعنی قوت مدافعت کا بڑھا دینا کسی ایک انفیکشن کے خلاف. ویکسین کی جو ڈسکوری کی تھی وہ ایڈورڈ جینر نے کی تھی 1796 میں کوپکس پس سے. اس نے کیا کیا تھا، چونکہ اس نے ایک گائے سے اس کا لیا تھا پارٹیکل، اور اس کا نام، اس کو لیٹن میں وکا کہا جاتا ہے، اسی کے نام سے اس نے اس کا نام ویکسین رکھ دیا. The word evolved present term vaccination and vaccine. Vaccination is carried out to make people immune from the virus or bacteria at the time of epidemic or outbreak. Sorry. For some diseases, individual are vaccinated in their early life. جیسے کہ پولیو ہے، ان کی ارلی لائف میں اس کو جو ہے ویکسینیٹ کر دیا جاتا ہے. Now small pox has been totally eliminated from the world. جو اسمال پوکس ہے، چیچک ہے، پوری دنیا پر سے اس کو آج سے ختم کر دیا گیا ہے by creating more immunity by the process of vaccination. Scientists are developing vaccine against other diseases جیسے کہ ایڈز کے بارے میں جو ہے اب ڈسکوری کی جا رہی ہے کہ میکسیمم کوشش کی جا رہی ہے کہ ایچ آئی وی کے خلاف ایسی ویکسین بنائی جا سکے کہ جس کے نتیجے میں انسانیت کو بچایا جا سکے. آخری میتھڈ ہے ڈرگ ٹریٹمنٹ کا. اگر ویکسین استعمال نہیں ہوتی، ویکسین کے ذریعے اس کا علاج نہیں ہو رہا تو ویکسین اب جہاں پر استعمال ہونی تھی ہو گئی. اب کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جو بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کچھ اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں. یا اگر کوئی اسٹون وغیرہ ہماری باڈی میں بن گیا ہے، اس کے لیے ہم ریڈیو تھیراپی کرتے ہیں یا کیمو تھیراپی. بعض اوقات کچھ کینسیریس پیشنٹ کے لیے ہم کیمو تھیراپی جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. اور آخر پہ جین تھیراپی جو آج کل کی ریسنٹ ٹیکنیک ہے، جس کے ذریعے ہم جو میوٹنٹ جین اس کے خاص باڈی کے اندر آ گیا ہے، اس کو ہم جین تھیراپی کے ذریعے ریموو کرتے ہیں. سب سے پہلے اینٹی بایوٹک، یعنی اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے تو ان مائکرو آرگنیزم یعنی ان بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے ہم اینٹی بایوٹک کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. جیسے سپروفلوکساسن ہے یا اور بھی بہت ساری اینٹی بایوٹک ہیں، آگمنٹن وغیرہ یوز کرتے ہیں، یہ اینٹی بایوٹک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کو کل کر دیتے ہیں. ریڈیو تھیراپی کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ریڈیو تھیراپی میں سمپلی اگر کوئی اسٹون، جیسے کڈنی کی اندر ہمارے باڈی میں اگر اسٹون بن گیا ہے تو ریڈیو ویوز یا ایکسٹرا شاک ویوز اس خاص پرٹیکولر ایریا کے اوپر بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے، اور اس بمبارڈمنٹ کے نتیجے میں اس اسٹون کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. وہ اسمال ٹکڑے جو ریت کے ذروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر وہ آسانی کے ساتھ یورین کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں. اس کو لیتھوٹپسی بھی کہتے ہیں. ریڈیو تھیراپی از دی کنسیریس پارٹ از ایکسپورٹ ٹو دی شارٹ ویو ریڈیشن فرام دی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل. دس پروسیس ریپیٹڈ ایٹ ریگولر انٹرولز. اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ جو ایک خاص ٹیومر کی شکل اختیار کر گیا اس ٹیومر کو ختم کیا جا سکے. پاکستان میں سیورل سینٹر ہیں جس کے ذریعے ہم ریڈیو تھیراپی کر سکتے ہیں. کیمو تھیراپی اینٹی کینسر کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹ کو ریگولر انٹرول پر دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو کنسیریس پارٹیکل ہیں وہ نارمل سیل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ کنسیریس سیل کو کل کر دیتے ہیں. آخر میں جین تھیراپی ہے. ڈیفیکٹیو جین از ریپیئرڈ. اس کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی میوٹنٹ جین ہے، یعنی ایسا جین جس کے اندر کوئی الٹریشن ہو گئی ہے، اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے. اس ریپیئرنگ کے لیے نارمل جین کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو انسرٹ کر دیا جاتا ہے اس ہوسٹ کے اندر بائی دی تھرو بون میرو، یعنی بون میرو کے ذریعے اس کی باڈی میں اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے. سیم جیسے پلانٹ کے اندر انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کی جاتی ہے، اسی طرح اینیمل کے اندر بھی ایسے میتھڈ جو ریکوائر ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں کمیونٹی کو انہانس کرنے کے لیے اور اس کے ڈیزیز کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے. اس کو انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کہتے ہیں. دی کمیونٹی از گیون اویئرنیس. ان کو لوگوں کو بتایا جاتا ہے. جیسے ایڈز ہے، اگر اویئرنیس نہیں ہوگی تو وہ ایڈز کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکیں گے. اسی طرح ملیریا کیسے پھیلتا ہے اس کے نہیں بارے میں بتائیں گے تو وہ بھی مزید پھیلتا جائے گا. اسی طرح آج کل کی وبا ہے جو کہ کووڈ-19 ہے، اس کے بارے میں اگر ہم نہیں بتائیں گے، لوگوں کو اویئر نہیں کریں گے، تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے رہیں گے اور ایک بیماری کو ایک آرگنیزم سے دوسرے آرگنیزم میں پھیلاتے جائیں گے.